اور یہ رافضی لونڈا جو کالیں کر رہا ہے اس سیفی علی کو کہ صدیق اکبر کے معاذاللہ ظالم ہونے کے لحاظ سے باتیں کر رہا ہے. ابھی میں آپ کی بات کروانے لگا ہوں. آپ سب نے بات کرنی ہے. باجی کو کہنا ہے جو شوکت صاحب کہہ کے گئے, باجی کو کہنا ہے کہ یہ جو بطول کا مقدمہ کھل گیا ہے نا, اور جب ہمیں جواب دینا پڑا, کاش کہ ساری امت جواب دینا کھڑی ہو جاتی کہ جب حضرت صدیق اکبر کو ظالم کہا جا رہا تھا. ضرور ایڈ کروں گی کہ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میڈم انصاف نہیں ملتا, تو میں کہتی ہوں قیامت تک ملے گا بھی نہیں. وجہ ہے اس کی, بہت بڑی وجہ ہے, کیونکہ ناانصافی اور ہماری جوڈیشری کا بیڑا غرق اس دن ہو گیا تھا جس دن فاطمہ زہرا علیہ السلام انصاف لینے کے لیے دربار گئیں اور ان کو انصاف نہیں ملا اور نعوذ باللہ ان کو جھٹلایا گیا ان کی گواہی کو. تو یہ جوڈیشری تو اس دن ہی بیڑا غرق ہو گئی تھی. اب میرے پہ چاہے فتویٰ لگا دیں یا جو مرضی کر دیں, آئی ڈیم کیئر. یہ آج جنہیں قراردادیں پیش کرنا سوجا ہوا ہے, یہ کیا اس وقت لاشیں تھے زمین پر بغیر جان کے یا زندہ تھے؟ ان سب کو جواب دینا چاہیے تھا, مگر انہوں نے نہیں دیا. اور اللہ کے فضل سے ہم نے جواب دیا, اور جواب دیتے وقت بھی ہمارا عقیدہ پھر بھی یہ تھا, بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا. تو اب اس صورتحال میں تو اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم کہنا, قبول کر لینا یہ چاہیے تھا کہ جواب کوئی نہ دے. ظالم کوئی کہتا ہے تو کہتا رہے, جواب کوئی نہ دے, کیونکہ جواب دینے کے لیے پہلے یہ کہنا پڑنا ہے. تو یہ مقام تھا کہ جو کہنا پڑ رہا ہے مجبوراً, وہ تو شریعت میں خطا اجتہادی ہے لہجہ بھر, اور وہ کوئی جرم نہیں, وہ غلطی نہیں, وہ گناہ نہیں, وہ خطا ہے جس پر کہ اجر ہے اور ثواب ہے, جس کو خطا اجتہادی کہا جاتا ہے. اور وہ اہل سنت کے نزدیک جو غیر معصوم ہیں ان کے لحاظ, اس نسبت کے لحاظ میں کوئی گناہ حرج ہے ہی نہیں. اور یہ رافضی لونڈا جو کالیں کر رہا ہے اس سیفی علی کو اور کہہ رہا ہے کہ صدیق اکبر کے معاذاللہ ظالم ہونے کے لحاظ سے باتیں کر رہا ہے. ابھی میں آپ کی بات کروانے لگا ہوں. آپ سب نے بات کرنی ہے. باجی کو کہنا ہے جو شوکت صاحب کہہ کے گئے, باجی کو کہنا ہے کہ یہ جو بطول کا مقدمہ کھل گیا ہے نا, ہم سارے جتنے بھی ہیں مرد و خواتین, ہم سارے گواہی دیتے ہیں کہ بطول تب بھی سچی تھی, بطول آج بھی سچی ہے, بطول کل بھی سچی. یہ میں ابھی آپ کی بات کروانے لگا ہوں. میں 1 منٹ میں ابھی باجی کو ابھی کال میں نے یہ ڈائل کر دی ہے. ہم نے باجی کو یہ پیغام دینا ہے, آپ کا پیغام جانا چاہیے, ان کی سنیں اور اپنا سنائیں. اور یہ ادھر لکھی جا رہی ہے, نہیں سمجھے یار, آپ کی گواہی ابھی لکھی جا رہی ہے. ادھر آپ گواہی دیں گے, ادھر لکھی جائے گی. یہ نمبر ڈائل ہو گیا, خاموشی اختیار کریں. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی ہزارہا مرد و خواتین آپ کو سننا چاہ رہے ہیں, اور وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری گواہی جو ہے وہ بطول کے اس مقدمہ میں قبول کر لی جائے, اور ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. اب ذرا باجی کا پیغام سنیں. باجی آپ بات کر سکتی ہیں, آپ کی بات جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے تمام بھائیوں کا اور بہنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے مجھے اس وقت اکیلا نہیں چھوڑا. بے شک سب نے باجی آپ کا یہ پیغام سنا ہے, اور ادھر سے یہ پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے پوری قوم شیعہ سنی سے ہٹ کر, یعنی شیعہ سنی اہل حدیث دیوبند کسی کی ہم بات نہیں کرتے, کسی مسلک کی بات نہیں کرتے. جب حق زہرا کی بات ہے ساری مسلمان قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے, اور آپ کو تنہا نہیں ہونے دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے.
जब भी जरूरत हो हमारा तन मन धन हाजिर है। और मेरी 2 दिन कबल उस खातून से बात हुई, उस बहन से बात हुई है जिसने हक ज़हरा की बात की है। मैंने कहा दुनिया की किसी अदालत में बुलाएं, एक लम्हे के लिए भी परेशान ना हो, हम दुनिया की हर अदालत से मनवा के आएंगे कि ज़हरा के दुश्मन पे कल भी लानत थी, आज भी लानत। तो ये लोग जो हैं, जब सैयदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा की आड़ बनाकर हजरत सैयदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा के अब्बा जान की तरबियत के शाहकार, नबियों के बाद सबसे अफजल इंसान हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो पर हमला किया जा रहा है, तो ज़हरा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा का दिल किस कदर जख्मी होगा कि ये कमीने मेरा नाम की आड़ में मेरे अब्बा जी के उस शाहकार को, सिद्दीक़ अकबर को जालिम कह रहे हैं।